بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، آج کی کہانی کا عنوان ہے بادشاہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ شکار کے لیے جا رہا تھا۔ یہ لشکر جب ایک جنگل میں پہنچا تو سارے لشکر والے شکار کی تلاش میں لگ گئے۔ کچھ لوگ مشرق کی طرف، کچھ مغرب اور کچھ شمال و جنوب کی طرف نکل گئے۔ بادشاہ نے مغرب کی طرف رخ کیا۔ شکار کھیلتے کھیلتے بادشاہ اپنے لشکر سے بچھڑ گیا اور بہت دور نکل گیا۔ بادشاہ کو اس وقت پتہ چلا جب اس نے اپنے ارد گرد لشکر کو نہ پایا۔ سورج غروب ہونے کے بالکل قریب تھا اور بادشاہ کو بھوک اور پیاس بھی بہت ستا رہی تھی۔ اس نے سوچا پہلے کھانے کا بندوبست کیا جائے۔ بادشاہ جنگل میں ادھر ادھر چلتا رہا، یہاں تک کہ اس کو ایک جھونپڑی نظر آئی۔ جھونپڑی دیکھتے ہی بادشاہ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اس جھونپڑی میں ایک بوڑھا اور بوڑھی رہتے تھے۔ بادشاہ نے کہا، میں ایک مسافر ہوں، اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہوں اور اس وقت میرا بھوک سے برا حال ہے۔ اگر تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہو تو مجھے دے دو۔ انہوں نے تھوڑا بہت جو اپنے کھانے کے لیے رکھا تھا اسے دے دیا اور رات گزارنے کے لیے بستر کا انتظام بھی کر دیا اور خود بھوکے سو گئے۔ جب صبح ہوئی تو بادشاہ کے سپاہی تلاش کرتے ہوئے جھونپڑی تک پہنچ گئے۔ بوڑھی نے اتنے سپاہیوں کو دیکھا تو سمجھ گئے یہ کوئی بڑا آدمی ہے۔ بادشاہ نے ان دونوں کو بتایا کہ میں اس ملک شام کا بادشاہ ہوں اور لشکر سے بچھڑنے کا سارا قصہ سنا دیا۔ لشکر کے ساتھ جاتے ہوئے بادشاہ نے ان سے کہا، تم دونوں نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ مجھے اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی، مجھے کھانا کھلایا اور بستر کا بھی انتظام کیا۔ اگر تم لوگ اجازت نہ دیتے تو جنگل کے درندے مجھے مار دیتے۔ بادشاہ نے دونوں سے کہا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہمارے پاس محل میں آ جانا۔ کچھ عرصے کے بعد اس جنگل میں قحط آ گیا۔ بوڑھا بوڑھی سب کے سب جانور مر گئے۔ اب ان کے پاس کھانے کا اور کوئی ذریعہ نہ رہا۔ اچانک بوڑھے کو بادشاہ کی وہ بات یاد آئی اور اس نے بادشاہ کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب بوڑھا آدمی بادشاہ کے محل میں پہنچا تو اس نے بادشاہ سے ملاقات کے لیے اجازت مانگی اور یہ پیغام بھیجا کہ فلاں جنگل کا رہنے والا ایک بوڑھا آیا ہے جس کی جھونپڑی میں بادشاہ نے رات گزاری تھی اور اس نے بادشاہ کی مدد کی تھی۔ بوڑھے آدمی کو اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ جب محل کے اندر جا کر دیکھا تو وہ بہت حیران ہوا۔ کیا دیکھتا ہے کہ بادشاہ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ پھیلا کر دعا کر رہا ہے اور رو رہا ہے۔ بوڑھے آدمی نے جب یہ منظر دیکھا تو واپس جانے کے لیے مڑا۔ بادشاہ نے واپس جاتا دیکھ کر اس سے کہا، تم کسی پریشانی کی وجہ سے یہاں آئے ہو؟ ذرا رکو، کچھ لے کر تو جاؤ۔ بوڑھے نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ تو خود کسی سے مانگ رہے ہیں، میں آپ سے کیا مانگوں؟ میں بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگوں گا۔ یہ کہہ کر وہ محل سے چلا گیا۔ راستے میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہا۔ اسی فکر میں پریشان ہو کے ایک جگہ بیٹھ گیا اور لکڑی سے زمین کریدنے لگا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ گھر جا کر اپنی بیوی کو کیا کہے گا۔ زمین کریدتے کریدتے ایک جگہ لکڑی رک گئی۔ بوڑھے نے خیال کیا کہ کوئی پتھر ہے۔ نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ ایک دیگ تھی۔ جب دیگ کو نکالا تو وہ سونے چاندی سے بھری ہوئی تھی۔ بوڑھا آدمی بہت خوش ہوا اور جلدی جلدی اس دیگ کو اپنے گھر لے گیا۔ دیگ کا سونا چاندی سارے علاقے والوں میں تقسیم کیا اور خود بھی ان میں سے ایک عرصے تک استعمال کرتا رہا۔ بچوں، ہمیں اس کہانی سے ایک یہ سبق ملا کہ کوئی غریب آدمی امیر آدمی کے گھر جائے یا امیر آدمی غریب آدمی کے گھر جائے، داخل ہونے سے پہلے اجازت لے، جیسے بادشاہ نے ان جھونپڑی والوں سے اجازت لی۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ پریشانی میں ہمیں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے، جیسا کہ بوڑھی نے بادشاہ کی مدد کی، خود بھوکے رہ کر بادشاہ کو کھانا کھلایا۔ اور تیسرا سبق یہ ہے کہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے۔